نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے پھر دوبارہ میں آپ کو ایک اہم کلپ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کلپ مرزئی اور مرزئی نوازوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا جو آپ نے فتویٰ دیا اس کے بارے میں ہے۔ غور و تدبر کی بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا میڈیا پہ کہ ایک مرزئی کہہ رہا تھا جی احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قوا کھانا جائز ہے۔ یہ ان کی جہالت ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں، ان کو خبر نہیں، ان کو علم کی عین کا بھی پتہ نہیں۔ حالانکہ یہ عبارت احمد رضا بریلوی صاحب کی نہیں ہے، بلکہ یہ عبارت مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی کی فتاویٰ رشیدیہ کی عبارت ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک نے اپنے پہلے زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا اور اس کے بعد پھر اس کی بیوی کو طلاق دلوائی اور اس کے بعد اس کا نکاح کر لیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سراسر الزام اور بہتان ہے، حالانکہ وہ تو متبنہ بیٹے تھے، حقیقی بیٹے تو نہیں تھے، اور حضرت زید بن حارثہ نے اپنی مرضی سے ان کو طلاق دی تھی، نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دلوائی تھی۔ یہ بھی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پر بلا وجہ یہ معاذ اللہ یہ بہتان لگاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ احمد رضا بریلوی ان کو برا کس لیے لگتا ہے؟ کیونکہ احمد رضا بریلوی اس لیے برا لگتا ہے کہ احمد رضا بریلوی نے ان کی جڑیں اکھاڑ دی ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں وہ انہیں تونا رکھ دیتا ہے، تن دیتا ہے، تن کے رکھ دیتا ہے، تونا لا دیتا ہے۔ احمد رضا بریلوی نے تونا لا دیتا ہے، اور پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تونا لا دیتا ہے۔ اور پاکستان کا یہ قانون ہے کہ سن 1974 کے اندر 7 ستمبر سن 1974 کے اندر پارلیمنٹ وچ انہاں نوں کافر قرار دے دیتا گیا مرزئیاں نوں، اور جناب والا ان کو سن 1974 کے اندر جب کافر قرار دے دیا گیا، اور 26 اپریل سن 1983 کے اندر حکومت پاکستان نے قادیانی کو شعار اسلام سے منع کر دیا گیا، یعنی یہ کسی قسم کا یہ اعلان نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، پیغام نہیں دے سکتے، اذان نہیں پڑھ سکتے، مصافحہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب پابندیاں جو ہیں وہ پاکستان کے قانون کے مطابق 26 اپریل سن 1983 کے اندر یہ لگائی گئیں، اور تاجرات پاکستان کے دفعہ 298/C کے تحت ان کو کسی قسم کی بھی جو ہے نا وہ تبلیغ کرنے کا ان کو اجازت نہیں ہے، اور اگر یہ تبلیغ کریں یا ایسے معاملے ثابت ہو جائیں تو تھانہ میں جا کر ان کے خلاف مقدمہ درج کروائیں۔ یہ آپ کا قانونی اور مذہبی فریضہ ہے۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزئی اور مرزئی نوازوں کے بارے میں جو فتویٰ دیا وہ آپ کی نظر کرنے والا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ زوم کر کے دکھائیں جی۔ واہ اعلیٰ حضرت تیری قبر پہ کروڑوں رحمت کا نزول ہو، میرے نبی کی عزت کا کمال کا پہرا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ختم نبوت پہ کمال کا پہرا دیا، اور بابا جی خادم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کمال کا پہرا دیا۔ میں کتا پاک رسول اللہ داتے بوکے شور مچائے، عشق رسول دی پیری اندر متے سور نہ پھیرا پائے۔ واہ جی بابا جی کمال کر دیتا جی۔ ہاں جی زوم ہو گیا۔ لو جی سنو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا جو فتویٰ ہے وہ میں جناب کی نظر کرنے والا ہوں۔ مرزئی اور مرزئی نوازوں کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کی ایک بنیادی پہچان ہے اور ہمارے دین اسلام کی اساس ہے۔ اس عقیدے پر دلالت کرتے ہوئے 100 آیات قرآنی اور 210 احادیث مبارکہ ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال، کذاب، کافر، مرتد اور واجب القتل ہے۔ مرزئیوں کے انگریزی نبی غلام احمد قادیانی نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ اس نے
ایسی روح فرسا تحریریں اور دعوے کیے کہ انہیں پڑھ کر غصے اور نفرت سے ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جو فتوے کی عبارت ہے وہ بڑے غور و تدبر سے سماعت فرمائیں۔ انہی کفری عقائد کی بنا پر امام اہل سنت مجدد ملت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزئی اور مرزئی نوازوں کے بارے میں فتویٰ دیا قادیانی مرتد اور منافق ہیں۔ اس لیے احمد رضا برا لگتا ہے کہ احمد رضا نے پھانا لگایا ہے، جب جو کہ پھانا لگایا نا احمد رضا نے، اس لیے اس کی خارش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ قادیانی مرتد منافق ہیں۔ مرتد منافق وہ کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل یا رسول اللہ یا کسی نبی کی توہین کرتا، یا ضروریات دین میں سے کسی شے کا منکر ہے، اس کا ذبیحہ محض نجس مردار حرام قطعی ہے۔ مسلمانوں کے بائیکاٹ کے سبب قادیانی کو مظلوم سمجھنے والا اور اس سے میل جول چھوڑنے کو ظلم و حق سمجھنے والا اسلام سے خارج ہے، اور جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ احکام شریعت ہے، صفحہ نمبر 112، 122، 177 میں اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اور جو فتاوی رضویہ جلد نمبر 2، یہ زوم کریں جی، یہ اس میں حوالہ ہے۔ پہلے احکام شریعت کی بات تھی نا، اب اعلیٰ حضرت کے یہ فتاوی رضویہ کی بات ہے، جلد نمبر 2 میں ہے۔ اس کے اندر آپ نے یہ بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ مزید فرمایا کہ اس صورت میں فرض قطعی ہے کہ تمام مسلمان موت و حیات کے سب علاقے سے قطع کر دیں۔ بیمار پڑے پوچھنے کو جانا حرام ہے، مر جائے تو جنازہ پڑھنا حرام ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام اور اس کی قبر پر جانا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 51 ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوی کے مطابق مرزئی اور مرزئی نواز یعنی وہ شخص جو مرزئیوں کے ساتھ معاشی معاشرتی تعلق رکھتا ہے وہ کافر ہے، جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود بھی کافر ہے۔ اے شمع ختم نبوت کے پروانوں، اور آؤ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارے قادیانیوں کے ساتھ معاشی معاشرتی تعلقات تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کوئی دوست مرزئی تو نہیں ہے؟ کیا ہم قادیانیوں کے بیاہ شادیوں میں اور دیگر تقریبات میں شریک تو نہیں ہوتے؟ انہیں مدعو تو نہیں کرتے؟ کیا وہ ہمارے کسی عزیز کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھتے؟ اور ہم اپنے کسی مردے کو ہمارے قبرستان میں دفن تو نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہے تو پھر سوچئے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ آخر الزمان کے امتی ہیں، ہمیں بروز محشر شفاعت محمدی نصیب ہوگی۔ خدا را غور کیجئے اور سوچئے اور فکر کیجئے۔ جناب والا چند حوالہ جات سماعت فرمائیں، اور میں بڑی جلدی کے ساتھ یہ کمپلیٹ کر رہا ہوں، کس لیے کہ کلپ جو ہے نا وہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ فیس بک پہ جتنا کلپ چھوٹا ہو اتنا بہتر رہتا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ یہ چند ان کے جو عقائد ہیں مرزئیوں کے، وہ سماعت فرمائیں۔ مرزئیوں کے چند عقائد ملادہ فرمائیں۔ نمبر 1، نبی اکرم سے دین کی مکمل اشاعت نہ ہو سکی، وہ مرزا قادیانی نے پوری کی۔ نعوذ باللہ، دیکھیں یہ کیسی گندی بات لکھی ہے بے شرم نے۔ قرآن کا کی کتاب اور مرزا قادیانی کے منہ کی باتیں ہیں، کہتا ہے قرآن کیا، یہ تو میرے منہ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ پہلا حوالہ جو تھا دین کی اشاعت مکمل نہ ہو سکی، وہ تحفہ گولڑویہ ہے، صفحہ نمبر 165 پر ہے، دوسری کتاب تذکرہ ہے۔ تیسرا، جو حدیث مرزا قادیانی کے خلاف ہے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، لا حول ولا قوت انا خاتم النبیین لا نبی بعد، اس کے مخالف ہے کہ اس حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ بہت ہی بے حیا انسان تھا یہ، اور اس کو ماننے والے بھی بے حیا ہیں۔ یہ کتاب کا نام اعجاز احمدی ہے۔ جو مرزا قادیانی کی جماعت میں داخل ہوا دراصل وہ صحابہ کرام کی جماعت میں داخل ہوا، نعوذ باللہ، خطبہ اقحامیہ میں ہے۔ یہ مولوی جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح مردار کھاتے ہیں۔ دیکھو ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہ مولوی جھوٹے اور کتوں کی طرح مردار کھاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی زبان دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں، اس کی گفتگو دیکھیں، اس کی قلم کی تحریر دیکھیں، کیسی بکواس کر رہا ہے۔ یہ مولوی جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح مردار کھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ زمین میں انجام آتھم، جو شخص مرزا قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کرتا وہ کنجری کی اولاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں یار کتنی زیادتی کر رہا ہے، اور پھر بھی ہم سوچیں، او خدارا سوچو، او خدارا سوچو مسلمانوں، وہ کہہ رہا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے، سرین تمہیں گالی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن بھائیوں کا مرضیوں کے ساتھ لین دین ہے وہ غور و تدبر کریں، سوچو بچار کریں۔
دیکھیں وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے نبی تسلیم نہیں کرتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 547 پر اس نے لکھا ہے۔ پھر کیا لکھتا ہے؟ جتنے نشانات کرامات مرزا قادیانی سے ظاہر ہوئے ہیں، اتنے نشانات کرامات کسی چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی وغیرہ اور تمام لوگ جو امت میں قطب، غوث، ابدال کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، انہیں سے نہیں پائے جاتے۔ یعنی جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی چشتی، قادری، نقشبندی ہیں، ان سے یہ کرامات ظاہر نہیں ہوئی جو بلکہ اس قادیانی سے ظاہر ہوئی ہیں۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 179 پر اس نے یہ لکھا ہے۔ آگے لکھتا ہے ابو بکر عمر کیا تھے؟ وہ تو مرزا قادیانی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہ تھے۔ لا حول ولا قوت۔ دیکھیں یار کتنی زیادتی ہے۔ اور خدا را سوچو یار مسلمانوں، سنیو، سوچو اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں کتنا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہ تو قتل کرنے کے قابل ہیں، ان کو مار دینا چاہیے۔ ابو بکر عمر کیا تھے؟ وہ تو مرزا قادیانی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہ تھے، نعوذ باللہ۔ المہدی صفحہ نمبر 23 اور صفحہ نمبر 57 پہ حکیم محمد حسین قادیانی نے یہ بات لکھی ہے۔ محمد رسول اللہ مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ آ گئے ہیں، لا حول ولا قوت۔ اس لیے اب مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ اس کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 4 پہ اس نے لکھا ہے۔ کربلا میرے روز کی سیرگاہ ہے، حسین جیسے سینکڑوں میرے گریبان میں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یارو اس نے تو نبی کی گستاخی کی، صحابہ کی گستاخی کی، آل پاک کی گستاخی کی، قرآن کی گستاخی کی۔ یہ سنے کیا کہہ رہا ہے؟ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مرزا بشیر ہے قادیانی، یہ خلیفہ ابن مرزا قادیانی ہے۔ الفضل قادیان 17 جولائی سن 1922 کا یہ کالم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کربلا میرے روز کی سیرگاہ ہے، حسین جیسے سینکڑوں میرے گریبان میں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کتاب نزول المسیح ہے، نزول المسیح صفحہ نمبر 92 پہ اس نے بات لکھی ہے۔ خدا را سامعین ذویل احتشام غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، ان سے بائیکاٹ کریں، لین دین ختم کریں، رشتے ناطے ختم کریں۔ بلکہ یہ تو لکھتا ہے کنجر یہاں تک کہ اگر کوئی غیر احمدی ہے تو اس سے رشتہ نہیں کیا جائے گا۔ اپنے مقتدیوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے جو غیر احمدی ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا، ان سے رشتہ نہ کرو، ان سے مصافحہ نہ کرو، یہ کافر ہیں۔ جو اگلا کلپ آئے گا انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا یہ نبی پاک کی کیسے گستاخی کی ہے، اللہ رب العالمین کی کیسے گستاخی کی ہے، قرآن کی کیسے گستاخی کی ہے۔ اگلے کلپ کا انتظار کریں، انشاءاللہ میں اگلے کلپ کے اندر اس کی گستاخیاں بیان کروں گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔